السلام علیکم. ڈاکٹر ولمر شعبے جرمنی کی جانب سے صحت کا پیغام پروگرام ہے ہومیو آن لائن، اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امام. آپ ہمارے اس سلسلے کو پسند کر رہے ہیں، اس کا بہت شکریہ. یہ شعبے پاکستان کی کاوش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس کو ہر مہینے اس پروگرام کو آپ دیکھتے ہیں، اور اس کو سبسکرائب کریں. اس کے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو آپ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا جو ہے وہ پراپر انٹیمیشن مل سکے. ہمارے فیس بک پیج کو آپ لائک کیجئے اور فالو کیجئے. اس چینل پہ آپ کو ہر مہینے ہومیوپیتھی اور صحت کے حوالے سے مستند اور مفید باتیں اور معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ ملک کے مایہ ناز ہومیوپیتھک ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں. آج ہم نے ایک بار پھر اپنے اس پروگرام کے اندر جناب بنارس خان اعوان صاحب کو دعوت دی ہوئی ہے، اور جو موضوع ہم نے آج چنا ہے وہ ہے بچے اور ان کے نفسیاتی مسائل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ. اور لوگ پروگرام کو سراہ بھی رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ کا بھی ساتھ ہے ہمارے ساتھ، اس کا بہت شکریہ. تو یہ جو ایک سب سے امپورٹنٹ یہ جو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ بچوں کی جو نفسیاتی ایشوز ہیں، اس سے والدین بہت زیادہ پریشان ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو سارا سینیریو ایک آیا ہے جس میں گھر پہ اب بچے رہ رہے ہیں اور تمام چیزیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، اگر سادہ الفاظ میں نفسیاتی بیماریوں کی تعریف کی جائے تو کیا ہے؟ غم، غصہ، جذبات، خوف وغیرہ کا دب جانا نفسیاتی بیماریوں کو جنم دے. انتہائی سادہ سی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ٹھیک. اور ایسی بیماریاں جن کا تعلق ہمارے ایموشن سے ہوتا ہے، جذبات سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بعض گھروں میں یہ مثال ان پر فٹ آتی ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے. جی بالکل. اگر یہ رویہ ہوگا تو نفسیاتی مسائل تو. اور ایسے گھرانے جہاں پر وہ باپ میں ہوں یا تم جیسی تلوار لٹکا دی جاتی ہے اولاد کے اوپر، جہاں پر آرگومنٹس اور دلائل کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، وہاں پر پھر بچوں کے جذبات دبتے ہیں. یہ ایک بات ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، جو سماج ہے، جو سینس آف انسیکیورٹی ہے، قدم قدم پر ہر چیز کا خوف اور انسرٹینٹی، غیر یقینی کی صورتحال، یہ طرح طرح کے نفسیاتی مسائل کو جنم دے رہی ہے. پھر ڈرگز ہیں، منشیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے مل کر جو ہیں آپ کے بچوں کو نفسیاتی مسائل میں مبتلا کر رہے ہیں. بچہ جو ایک کلین سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ہومیوپیتھی میں جب یہ بچے آتے ہیں تو ہمارے لیے، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جتنا آسان علاج ہمارے لیے بچوں کے لیے ہے ہومیوپیتھی میں، شاید وہ دوسروں کے لیے کام ہے. اور اس کی وجہ جی، جیسے میں نے عرض کیا، بچہ ایک کلین سلیٹ کی مانند ہوتا ہے. بالکل. تو اندر اور باہر کا ڈفرینس اس کا کام ہوتا ہے، جسے آپ منافقت بھی کہہ لیں، جی وزاداری کہہ لیں، کوئی بھی نام دیں. بچہ پوری طرح اپنی چیزیں سامنے ایگزیبٹ کرتا ہے، اور ہمارے لیے وہ چیزیں لینی آسان ہوتی ہیں، اس کی دعا تجویز کرنی آسان ہوتی ہے. تو یہاں میں آپ کو ایک بچوں کی ایک چھوٹی سی چھوٹی تو نہیں ہے لیکن ایک نفسیاتی بیماری ہائپر ایکٹیویٹی کا ذکر کر دوں. ٹھیک ہے. ہمیں موقع ملا تو ہم مختلف بچوں کی ایک ایک نفسیاتی بیماری پر آئیں گے اور اس میں دیکھیں گے ہومیوپیتھی کا کیا کردار ہے. تو یہ آج کل بہت ہی یہ بیماری بچوں میں آ رہی ہے کہ ہائپر ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے بھی ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے. گھر میں آئے تو ماں پریشان ہے، اسکول میں آئے تو ٹیچرز پریشان. بالکل بالکل. ماں سکون کا سانس لیتی ہے، ایک بچہ اسکول گیا ہے، اور استاد سکون کا سانس لیتے ہیں، ایک بچہ چھٹی کر کے گھر چلا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہائپر ہر وقت 24 گھنٹے کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے، مشین چل رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اچھل کود کر رہے ہیں، اور کوئی چیز بھی ان سے بچ کر نہیں رکھتی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی بنیادی سبب ہوتا ہے اس کے پیچھے. آیا دوران اپنا پریگننسی کے دوران ماں کسی ٹراما سے گزری ہے، بہت کسی انفورسین سچویشن سے بہت گزری ضروری بات. بالکل. ہاں، ان کے خاندان میں یہ ایسی نفسیاتی بیماریاں آ رہی ہیں، جینیٹک
کوئی شوہر کی طرف سے سٹریس آ رہا ہے، کوئی سٹریس آ رہا ہے، تو لازمی طور پر وہ ماں کے دوران عمل بچے کے اوپر پڑتا ہے اور بچہ ایک قسم کا انٹرا یوٹرائن پرابلم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہومیوپیتھی ایسے مسائل کو بھی ٹھیک کرنے کی اہلیت رکھتی ہے جو انٹرا یوٹرائن ہوتے ہیں، ایسی بیماریاں جو بچہ ماں کے پیٹ سے اپنے خاندانی اثرات کو لے کر پیدا ہوتا ہے اسے بھی ٹھیک کرتی ہیں، اور اس میں یہ ہائپر ایکٹیویٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس بہت اچھی اچھی دوائیاں ہیں، یہاں چونکہ ہم نے دوائیوں کو ہم نہیں گنوانا پسند کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جب وہی میں ہر بار عرض کرتا ہوں کہ ہم پوری کیس ٹیکنگ کرتے ہیں ایسے ہی۔ ہاں، اب بچہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، 2-4 سال کا ہے، اس سے تو ہم نے آبجیکٹو سمٹم دیکھنے ہیں، اس کی حرکات و سکنات نوٹ کرنی ہے، لیکن جو ہسٹری ہے ہم ان کے والدین سے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض خاندان میں پورے کے پورے بچے 2-3 ہیں تو سب کے سب کسی نہ کسی شکل میں ہائپر ایکٹیویٹی کا شکار ہے، والدین پریشان ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں جو انہیریٹڈ ٹینڈنسیز ہیں وہ پیچھے آ رہی ہیں، تو یہاں پر ہم آئندہ نسل کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے، والدین کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ آئندہ ہائپر ایکٹیو بچے پیدا نہ ہوں، اٹینشن ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں وہ پیدا نہ ہو، یا کسی اور بھی نفسیاتی مسائل، بہت سارے من جملہ نفسیاتی مسائل۔ میرے خیال میں یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہمارے ناظرین کے لیے ایک نئی نوعیت کی چیز ہے کہ بچے کو صحیح کرنے کے لیے پھر والدین کی بھی یعنی کہ علاج کیا جائے اور ان کو درست کیا جائے۔ ہاں، اور میں عرض کروں گا کہ اس کو براڈ اسپیکٹرم میں لیا جائے، یہ نہ صرف یہ کہ نفسیاتی بیماری ہے، بچے کوئی بھی دیکھیں، جو ہم مریضوں سے ایک سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں کون کون سی موروثی بیماریاں ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی فار ایگزامپل ٹی بی ہے، جی دمہ ہے، کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، واٹس ایور جو بھی ہے، 1 2 3 بیماریاں، ہم انہیں بھی اکراس دا بورڈ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، تاکہ دیکھیں اگر ہومیوپیتھی کو موقع دیا جائے تو یہ اس سوسائٹی میں ایک توازن برقرار رکھنے میں بہت اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بالکل، کہ آپ کہتے ہیں کہ بیمار بچوں کا علاج ہو، ہومیوپیتھی کہتی ہے بیمار بچے پیدا ہی کیوں ہوں؟ آپ ایسے صحت مند والدین پیدا کریں نا جو صحت مند بچوں کو جنم دیں۔ بالکل ایسے ہی، اور یہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں ایسے خاندان جن کے یہاں ہومیوپیتھک علاج چلا آ رہا ہوتا ہے، کمپیریٹیولی ان کے بچے صحت مند بھی ہوتے ہیں، ان کی نیچرل برتھ بھی ہوتی ہے، عام طور پر سی سیکشن سے بچ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ کریٹیو مائنڈ والے بچے ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ سے ہم اس پر کسی وقت ٹاپک پر بات، بالکل سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ ٹائم ٹیکنگ ٹاپک ہے۔ ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ اکثر دواؤں میں ایسا کیا ہوتا ہے ہومیوپیتھک ادویات میں کہ بقول آپ کے کہ بچے کا مزاج بدل جاتا ہے اور وہ اپنی ضد یا بری عادات چھوڑ دیتا ہے؟ کیا واقعی میں ایسا ممکن ہے؟ ماشاء اللہ سے بالکل ممکن ہے۔ دیکھیں نا، ہماری دوائیاں ہیں، اس نے کسی معدے میں جا کر خوراک میں ہضم ہو کر تو کام نہیں کرنا۔ دوائی نے تو چونکہ جیسے میں بار عرض کر چکا ہوں ڈائنامک فارم میں ہوتی ہے، اور یہ جو ہماری ول ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے جو سینٹیمنٹس ہیں وہاں پر جا کر مرکز میں جہاں پر یہ چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں وہاں جا کر کام کرتی ہے، اور پھر اس کے برے اثرات ساری جگہ سے دور ہوتے ہوتے جسم پر بھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہومیوپیتھک دوائیں بچوں کی بری عادات کو بدلنے میں انتہائی افیکٹو ہیں، پرووائڈیڈ کہ آگے کام سوسائٹی کا بھی کچھ کردار بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، آپ ایک بچے کو اپنے گھر میں تو بہت اچھی طرح سے رکھ سکتے ہیں، اور اگر سوسائٹی میں بھی اس کو اچھا ماحول ملے تو بچہ جو ہے مکمل شاداب رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ بچوں کے حوالے سے پروگرام چل رہا ہے تو بچوں کے حوالے سے جو ماؤں کا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ سبق یاد نہیں ہو رہا، میموری کے ایشوز ہیں، توجہ جو ہے ان کی وہ کسی ایک چیز پہ مرکوز نہیں ہو پاتی ہے، ڈس اورینٹیشن کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے ہومیوپیتھی ہر طرح کی شکایت کا علاج موجود ہے۔ ایک بچہ ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں کرتا، جی، اس کو بٹھاتے ہیں پھر بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی بچہ کنسنٹریٹ کرنے لگ پڑتا ہے۔ ایک بچہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہر وقت بیچارہ کتابوں میں گھسا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو نمبر نہیں آتے اور سپلی آ جاتی ہے اور فیل ہو جاتا ہے،
تو وہاں پر بھی مینٹل فیکلٹیز پر ہماری دعائیں اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کی جو سوجھ بوجھ کی صلاحیت ہے، بلکہ جو آئی کیو ہے، بلکہ میں تو یہاں بھی میسیج دینا چاہوں گا والدین کو کہ اپنے بچوں کا آئی کیو بڑھانے کے لیے بھی آپ ہومیوپیتھک خدمات سر انجام دیں. اچھا جی، لیکن وہی ہوگا کہ آپ کو اپنے ایک اچھے معروف کلاسیکل ہومیوپیتھ کے پاس جانا پڑے گا، وہ آپ کی ساری ہسٹری لے گا. اور یہ میرے تجربے میں یہ باتیں آئی ہیں، اب یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بھی کہہ رہا ہوں، اور ہمارے یہاں ایسے ہوتا بھی ہے. بچوں کو ڈاکٹر صاحب ایگزام سے پہلے جو فیئر ڈیولپ ہو جاتا ہے، یا ان کی کوئی پریزنٹیشن ہے اس پہ جانے سے پہلے، وہ تو اس کے لیے بھی کوئی ہومیوپیتھک میں اس کا ادویات؟ اور ہمارے پاس ایسے کئی بچے آتے ہیں، یا بڑے بچے بھی آتے ہیں جنہوں نے جاب کے لیے کہیں انٹرویو دینا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی انٹرویو کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے تو ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اندر جاتے ہی ہمارا مائنڈ واش ہو جاتا ہے. پوچھتے ہیں واٹس یور نیم، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا. بالکل ایسے ہی. تو ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے بھی دوائی ہے. ایون جو اسٹیج پر جو لوگ پرفارم کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ وہ بڑے وہاں پر جا کر ان کو پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ کانفیڈنس ڈیولپ کرتی ہے ہر طریقے کا، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح بچوں کو اس طرح بناتی ہے. بہت ہی اچھا. آخری میں ایک سوال، کیا آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ والدین اگر بچوں کی مناسب تربیت کریں تو کیا ان کا مزاج نہیں بدل سکتا؟ کیا وہ بری عادات نہیں چھوڑ سکتے؟ آخر ہومیوپیتھک علاج ہی کیوں؟ دیکھیں، میں آپ سے اس میں سوال کروں گا کہ ایسے کون سے والدین ہوں گے جو بچے کی تربیت نہیں کرنا چاہیں گے؟ صحیح، سبھی کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں لیکن باوجود سب کامیاب نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمارا باہر کا انوائرمنٹ ہے، پوری ملکی سطح پر غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، مہنگائی ہے، طرح طرح کے مسائل. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو خود والدین خود رسپانسیبل ہیں لاشعوری طور پر، انہیں سمجھنا ہے کہ بچے کے مزاج کے خراب ہونے میں ان کا بھی حصہ ہے. وہ روزمرہ تو خود لڑائی کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی بچے والدین کی لڑائی دیکھ دیکھ کر ڈپریس ہو رہے ہیں. بالکل. تو اس لیے وہاں پر پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی تا وقتے کے بچوں کے ساتھ بچوں کے والدین کو بھی دعا نہ دیجیے، تاکہ پورا خاندان ٹھیک ہو، ایک ہوموجینیس ریزلٹس ہمیں ملے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دفعہ میرے پاس ایک ٹیچر آئے تھے، میں کسی دوسرے ملک میں تھا، اسکول ٹیچنگ کرتے تھے، تو فیملی کے لیے دعا لیتے تھے. ایک بار وہ بچے کہنے لگے جی پاپا کو بھی دوائی دیں. پاپا کہتے ہیں نہیں میں نے دوائی نہیں لینی. یقین کریں وہ ہماری ایک دوائی ہے، میں ابھی اس کا نام نہیں لیتا ہوں. دوائی دی، اگلی بار پاپا صاحب پریشان تھے اور بچے ہنس رہے تھے. تو مجھے کہتے ہیں جی وہ دوائی واپس کریں، اس کے اثرات کہ اب میرے بچے قابو میں نہیں آتے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو رکاوٹ بن جاتی. جی، اتنا یعنی کہ ڈائنامکلی کام ہوتا ہے. اتنا ڈائنامکلی کام ہوتا ہے، یہ ہماری روزمرہ کی دیکھنے میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری و ساری رکھیں گے. ناظرین، یہاں پہ ہمارے جو ایک قلیل وقت ہوتا ہے اس کا اختتام ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا، اور ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ کی آراء، آپ کے جو ایڈوائسز ہیں، جو آپ کے مشورے ہیں، اور جو آپ کے سوالات ہیں، اس سے آپ کا انٹرسٹ شو ہو رہا ہے. آپ لوگ اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ تک مفید اور مستند معلومات آپ تک پہنچائی جائیں. شعبے کی یہ کاوش بنیادی طور پر ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد صحت و علاج کے متعلق مستند معلومات اور آگاہی ہے. باقاعدہ اور مکمل علاج کے لیے آپ اپنے علاقے کے مستند ڈاکٹر سے برائے مہربانی رجوع فرمائیے. اس سوشل سروس کے لیے شعبے جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل ذکر ہیں. ناظرین، انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم اسی طرح جاری رکھیں گے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اب تک کے لیے اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.